بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت، یہ مختصر سا قصہ ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس قصہ کو یہاں ذکر کر کے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں اچانک سے قحط پڑ جائے تو بادشاہ کو چاہیے کہ اپنے مال و دولت کے دروازے عوام الناس پر کھول دے تاکہ عوام بھوکے مرنے سے بچ جائیں۔ تو کہتے ہیں یکی از بزرگان اہل تمیز، بزرگ کی جمع بزرگاں، تمیز کے معنی شعور۔ تو یکی از بزرگان اہل تمیز، باشعور بزرگوں میں سے ایک شخص، یعنی ایک عقل مند آدمی۔ مختصر ترجمہ، یکی از بزرگان اہل تمیز، با تمیز بزرگوں میں سے ایک آدمی حکایت کند ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کی حکایت کرتا ہے۔ حکایت کند حکایت کرتا ہے، ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کی، یعنی ان کا ایک قصہ سناتا ہے۔ مطلب ایک عقل مند آدمی ایک قصہ جو عمر ابن عبدالعزیز سے متعلق ہے وہ سناتا ہے کہ بودش نگین بر انگشتری، بود کے معنی فعل مضارع تھا، فعل ماضی ہے تھا کے معنی میں، اور نگین سے نگینہ ہے انگوٹھی کے معنی میں۔ نگینے ایک انگوٹھی، نگینہ کے معنی آتے ہیں نگینہ، انگشتری میں جو پتھر قیمتی ہوتا ہے، جو پتھر لگا ہوتا ہے اس کو نگینہ کہتے ہیں، اور انگشتری کے معنی آتے ہیں انگوٹھی۔ کہ بودش نگینے بر انگشتری، کہ ان کی انگوٹھی پر ایک نگینہ تھا۔ تو خلاصہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی میں ایک قیمتی پتھر کا نگینہ لگا ہوا تھا۔ کتنا قیمتی تھا؟ کہنے فروماندہ در قیمتش جوہری، فروماندہ عاجز ہونا، عاجز ہو جانا، اور جوہری کہتے ہیں موتیوں کا کاروبار کرنے والے کو، موتیوں کو پرکھنے والا۔ فروماندہ در قیمتش جوہری، جس کی قیمت لگانے سے جوہری عاجز تھے۔ بشب گفتی جرم گیتی فروز، شمن راب گفتی گفتن سے ہے، حاضر کا سکھا تو کہے، اور جرم جرم کے معنی جسم، گیتی فروز، گیتی کے معنی دنیا کے آتے ہیں، اور فروز افروختن سے ہے روشن کرنا۔ تو بشب گفتی رات میں تو کہے جرم کہ وہ جسم گیتی فروز دنیا کو روشن کر دے۔ بشب گفتی جرم گیتی فروز، وہ جہاں کو روشن کرنے والا جسم، تو جرم گیتی فروز، وہ دنیا کو روشن کرنے والا جسم، بشب گفتی جس کے متعلق تو پکار اٹھے، رات میں تو کہہ اٹھے۔ تو جرم گیتی فروز، وہ دنیا کو روشن کرنے والا جسم، بشب گفتی جس کے متعلق تو کہے کہ در بود در روشنائی چروز، کہ در بود کہ ایسا موتی ہے، در کے معنی موتی کیا آتے ہیں اسی سے نکرا ہے، در بود ایسا موتی ہے، در روشنائی چروز جو رات کے وقت روشنائی میں دین جیسا ہے۔ تو پھر سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، بشب کا ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں ہم۔ تو جرم گیتی فروز گفتی، اس کا ترجمہ کریں گے۔ جرم گیتی فروز، تو وہ دنیا کو روشن کرنے والا جسم گفتی کہ تو کہے، بشب در بود در روشنائی چروز، کہ ایسا موتی ہے جو رات کے وقت روشنائی میں دن جیسا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اتنا روشن چمکدار تھا کہ رات میں اگر اس کو پہن لیتے تھے تو اس کی روشنی سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دن کا وقت ہے، رات کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تک تو تمہید تھی اس انگوٹھی سے متعلق۔ اب اتفاقاً ایک ایسا سال آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بادشاہت کے زمانے میں
کہ ایک سال خشکی کا سال آیا، تو اتنا خشکی آیا کہ سب لوگ مرجھا گئے۔ تو کہہ رہے قضا در آمد یکے خشک سال، قضا را در آمد تو فیصلہ نہیں لایا، یعنی ایک سال ایسا ہے، قضا در آمد یکے خشک سال، اتفاقاً ایک ایسا خشک سال آیا کہ شد بدر سیمائے مردم ہلال، کہ شد بدر سیمائے، بدر کے معنی آتے ہیں ماہ کامل، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، اور ہلال کہتے ہیں پہلے مہینے کے شروع کے جو چاند ہوتا ہے پیاز کی شکل میں، اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ تو سیما کے معنی چہرہ، تو کہہ رہے کہ شد بدر سیمائی مردم ہلال، کہ اتفاقاً ایک ایسا خشک سال آیا کہ جس میں لوگوں کے بدر سیمائی 14ویں بدر سیمائے مردم، لوگوں کے 14ویں رات کے چاند جیسے چہرہ شد ہو گئے ہلال کی طرح، یعنی خوبصورت لوگوں کے چہرے مرجھا کر پتلے جیسے پتلا چاند ہو جاتا ہے اسی طرح ہو گئے، یعنی لوگ جو ہے خشک سالی سے اتنے متاثر ہوئے کہ لوگ مرجھا گئے ہیں۔ چو در مردم آرام وقوت ندید، مردم میں لوگ، آرام منی آرام، قوت ہے، چو در مردم آرام و قوت ندید، یہ قوت ہے، قوت کے معنی طاقت، تو کہے گا چو در مردم آرام و قوت ندید، جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لوگوں میں آرام اور طاقت نہ دیکھی، خود آسودہ بودن مروت ندید، تو آسودہ کے معنی آرام، بودن ہونا، مروت کے معنی انسانیت، احسان کے آتے ہیں، خود آسودہ بودن مروت ندید، خود آرام سے رہنا اسے انہیں مروت نظر نہیں آیا۔ تو جو بادشاہ عیش پرست ہوتے ہیں وہ تو ایسے حالات کے اندر سوچتے ہیں کہ بھائی ہم آرام سے رہ لیں، ہم اچھا کھا پی لیں، رعایا کی ان کی فکر نہیں ہوتی، لیکن جو سچے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے رعایا کی بھی فکر کرتے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حال کے اندر سوچا کہ میں آرام سے رہوں اور رعایا پریشانی میں رہے، بھوک میں رہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ چو بینت کسے زہر در کام خلق، کیش بگزرد آب نوشی بحلق، بینت وہ دیکھے، کسے کوئی شخص، کام کے معنی آتے ہیں، مقصد کے آتے ہیں، یہاں حلق مراد ہے، اور خلق کے معنی مخلوق، یہ کیش اصل میں کے وش کا مخفف ہے، اور نوشی کے معنی آتے ہیں میٹھا۔ تو چو بینت کیسے زہر در کام خلق، کوئی شخص جب مخلوق کے حلق میں زہر دیکھے، چو جب بینت دیکھے کیسے کوئی آدمی زہر کو در کام خلق، مخلوق کے حلق کے اندر، تو دوسرا مصرع ہے کیش، یہ کہ میں نے بتایا گا کہ کے وش کا مخفف ہے، کیش بگزرد آب نوشی، آب نوشی میٹھا پانی، بحلق حلق، کیش بگزرد آب نوشی بحلق، میٹھا پانی اس کے حلق میں کیسے اتر جائے گا؟ تو کہہ رہے کہ اگر کوئی آدمی دیکھے کہ کسی نے زہر کھا رکھا ہے تو وہ خود جو ہے پانی نہیں پیے گا، بلکہ اس کو لے کر اس کا علاج کی فکر کرے گا۔ اگر اس کے اندر انسانیت ہے، مروت ہے، تو یہی معاملہ ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی رعایا پریشان ہے، تو خود وہ کیسے آرام سے رہ سکتے تھے۔ بفرمود وبفروختندش بسیم، تو بفرمود انہوں نے حکم دیا، بفروختندش بسیم، کہ اس انگوٹھی کو، قیمتی نگینے والے انگوٹھی چاندی کے بدلے بیچ ڈالا۔ بفرمود انہوں نے حکم دیا، بفروختندش بسیم، لوگوں نے اس کو چاندی کے بدلے بیچ ڈالا، کہ رحم آمدش پر غریب و یتیم، کیونکہ انہیں غریبوں اور یتیموں پر رحم آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ دیا جائے اور بیچ کر اس کی قیمت سے
مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا. کس کے بدلے بیچا؟ چاندی کے بدلے بیچا اس کو. بیک ہفتہ نقدش تباراج داد. اچھا تو بیک ہفتہ نقدش بتاراج. تاراج کے معنی آتے ہیں لوٹنا، نقصان کرنا، ختم کر دینا. تو کہنے کہ اس قیمتی انگوٹھی کو بیچا انہوں نے اور ایک ہفتے کے اندر اس کی قیمت کو ختم کر دیا. بیک ہفتہ نقدش بتاراج داد. ایک ہفتے میں اس کی نقدی لٹا دی. بدرویش و مسکین و محتاج داد. درویشوں، مسکینوں اور محتاجوں کو دے دی. کہہ رہے ہیں کہ بریدن بروئے ملامت کنا کہ دیگر بتستت نیایت چنا. تو ملامت کنا، ملامت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے. کہہ رہے بریدن بروئے ملامت کنا، ملامت کرنے والوں نے اس پر طعنہ زنی کی کہ دیگر بتستت نیایت چنا کہ ایسا دوسرا تیرے ہاتھ نہیں لگے گا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی ہوتا ہے ملامت کرنا. تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ جیسی قیمتی انگوٹھی تھی دوبارہ اب آپ کو ملنے والی نہیں ہے. یعنی ان کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اس انگوٹھی کی حفاظت کرتے، اس کو رہتے، بہت قیمتی انگوٹھی تھی، رعایا پر اس کو خرچ نہیں کرتے. شیخ سعدی کہتے ہیں شنیدم کے می گفت و باران دمع. شنیدم میں نے سنا، می گفت وہ کہہ رہے تھے. واو یہ حالیہ، حالہ کے معنی میں، باران کے معنی بارش، دمع کے معنی آنسو. تو کہہ رہے کہ شنیدم کے می گفت و باران دمع، میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے و باران دمع حالانکہ آنسوؤں کی بارش. بعارض فرومید ویدش چو شمع. عارض کے معنی گال اور فرومید ویدش کا ترجمہ کریں گے اس پر گر رہی تھی. چو شمع، شمع کی مثل. بعارض فرومید ویدش چو شمع، شمع کی طرح ان کے رخساروں پر گر رہی تھی. کہ جشت است پیرایا بر شہر یار. جس کے معنی آتے ہیں زینت کے، جس کے معنی آتے ہیں برا، برا، خراب. پیرایا کے معنی آتے ہیں زینت کے، اور شہر یار کہتے ہیں بادشاہ کو. کہ جس اس پیرایا بر شہر یار کے بادشاہ پر زیب و زینت حرام ہے. دل شہری از ناتوانی فگار. جبکہ شہری کا دل، دل شہری، رعایا کا دل، شہری کا دل از ناتوانی ناداری سے فگار زخمی ہو. مرا شاید انگشتری بے نگیں نہ شاید دل خلقی اندوہگیں. تو شیخ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ کو مرا شاید، شاید کے معنی لائق، مرا شاید انگشتری بے نگی، مجھے تو بے نگ انگوٹھی، بے نگ کی انگوٹھی مناسب ہے. تو وہ قیمتی انگوٹھی کا جو نگینہ قیمتی تھا جس کو انہوں نے فروخت کر دیا. ان کے پاس انگوٹھی تو تھی مگر وہ اس کے اندر نگینہ نہیں تھا، ہیرے والا نگینہ. تو انہوں نے کہا کہ مرا شاید انگشتری بے نگی، مجھے تو بے نگ کی انگوٹھی مناسب ہے، شاید لائق ہے، مناسب ہے. نہ شاید دل خلق اندوہگی، لیکن مخلوق کا دل، مگر خلق من مخلوق اور اندوہگی اسی کی صفت ہے، مگر غمگین لوگوں کا دل مناسب نہیں ہے. تو میں برداشت تو کر لوں گا کہ میں بغیر نگ کے انگوٹھی پہنوں، مگر مجھے برداشت نہیں کہ لوگ پریشان نہ ہیں. خنک آنکھ آسائش مرد و زن، خنک مبارک. تو کہہ رہے خنک آنکھ آسائش مرد و زن، وہ شخص مبارک ہے جو لوگوں کے آرام، گزینت بر آسائش کھیشتن، جو لوگوں کے آرام کو اپنے آرام پر مقدم رکھے. نہ کردن رغبت ہنر پروراں، بشادی خیش از غم دیگراں. ہنر پروراں، ہنر پالنے والے،
شادی کے معنی خوشی کے آتے ہیں۔ تو کہنے کہ نقدن رغبت ہنر پروراں، ہنرمندوں نے رغبت نہیں کی بشاری خیش از غمِ دیگراں، اپنی خوشی میں دوسروں کی غم کی وجہ سے۔ تو ہنر پرور شخص دوسروں کو غمگین کر کے خوشی حاصل نہیں کرتا ہے۔ یعنی ایسا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی کو دوسروں کے غم میں تلاش نہیں کرتے ہیں، بلکہ دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر خوش بخسپت ملک بر سریر، اگر بادشاہ تخت پر خوشی بخوشی سوتا ہے، اگر خوش بخسپت ملک بر سریر، اگر بادشاہ تخت پر خوش خرم سو جائے، نہ پندارم آسودہ خسرت فقیر، میں نہیں سمجھتا کہ فقیر آرام سے سو سکے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ اگر تخت پر بے فکر ہو کر سو جائے تو فقیر کبھی آرام نہیں پا سکتا ہے۔ جب تو بادشاہ اگر اپنی رعایا کی فکر نہیں کرے گا تو اس کی رعایا پریشان رہے گی۔ وگر زندہ دارد شب دیر یاز، اور اگر لمبی راتوں وگر زندہ دارد شب دیر یاز، تو دیر یاز دیر سے، اس کو باز پڑھیں، غلط ہے اس کے اندر، باز دیر سے کھلنے والی یعنی لمبی۔ وگر زندہ دارد شب دیر باز کا ترجمہ کرے لمبی، اور اگر لمبی راتوں کو زندہ رکھے بخسپن مردم بآرام و ناز، تو لوگ آرام و ناز سے سو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگر بادشاہ رات میں جگ کر اپنی رعایا کی فکر کرتا ہے تو اس کی رعایا آرام سے سوئے گی۔ چانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ رات میں جا کر اپنے رعایا کی کھوج خبر لیتے تھے۔ تو یہاں تک تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مختصر سا قصہ انہوں نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد شیخ سعدی اپنے ممدوح یعنی ابو بکر بن سعد جو ان کے زمانے میں بادشاہ تھے، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے شیخ سعدی نے اپنا تخلص سعدی اپنایا تھا، ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں ابو بکر بن سعد، ان کے اندر بھی وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صفات موجود ہیں۔ بحمد اللہ سیرت و راہ راست، الحمدللہ یہ سیرت اور راہ راستی اطابق ابو بکر بن سعد راست، اطابق ابو بکر بن سعد کو حاصل ہے۔ یعنی میرا ممدوح کے اندر بھی وہی سیرت ہے، وہی صفات ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی۔ بحمد اللہ سیرت و راہ راست، الحمدللہ یہ سیرت اور راہ راستی اطابق ابو بکر بن سعد راست، اطابق ابو بکر بن سعد کو حاصل ہے۔ کس از فتنہ در پارس دیگر نشان، کوئی شخص فارس میں فتنے کا اور نشان نہیں دیکھے گا۔ کس از فتنہ در پارس دیگر نشان بیند، کوئی شخص فارس میں فتنے کا اور نشان نہیں دیکھے گا، مگر قامت مہوشہ سوائے محبوبوں کے قد کے۔ تو اس شعر کے اندر شیخ سعدی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک فارس کو پارس بھی کہا جاتا ہے، فارسی کو پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہنا کہ جو ابو بکر بن سعد کی مملکت ہے ملک فارس، اس میں خوشحالی اس قدر زیادہ ہے کہ ہر طرف محبوب اور دلربا ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ بے فکری اور اطمینان کی وجہ سے عوام بہت خوش و خرم ہے۔ تو یہاں کوئی فتنہ نہیں ہے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ کہتے ہیں نا یعنی خوبصورت عورتوں کا فتنہ ہے، خوبصورت ناظرینوں کا فتنہ ہے، وہی ایک فتنہ ہے، اور اس کے علاوہ کہیں لڑائی جھڑائی نہیں ہے، کہیں ظلم نہیں ہے، کہیں قتل و غارت گری نہیں ہے۔ یکے پنج بیتم خوش آمد بگوش، تو یکے ایک مرتبہ، پنج بیتم، پنج کے بعد 5 بیت من اشعار، اور میم یہ گوش کا مضاف الیہ ہے، یعنی گوشم ہونا چاہیے تھا۔ خوش آمد بھلا معلوم ہوا، اچھا معلوم ہوا۔ یکے پنج بیتم خوش آمد بگوش، ایک مرتبہ مجھے 5 اشعار بھلے معلوم ہوئے۔
میرے کان کو بھلے معلوم ہے، نہیں مجھے بھلے معلوم ہے، اچھے لگے مجھے. کہ در مجلس می سرودند. سرودند مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں گانا. یہ ماضی استمراری ہے. کہ در مجلس می سرودند دوش. دوش کہتے ہیں گزشتہ رات کو. کہ در مجلس می سرودند دوش، جو ایک مجلس میں می سرودند گاتے تھے دوش گزشتہ رات، یعنی جو ایک مجلس میں گزشتہ رات گائے گئے تھے. وہ 5 اشعار مجھے بھلے معلوم ہوئے، اس کو آگے انہوں نے نقل کیا ہے.